مرد جب تک کسی کو اپنا دل نہیں دیتا جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ میری ہے, کیونکہ مرد سپیریئر ہے بائی نیچر. مرد کیا ہے, وہ سپیریئر ہے, اس کو خدا نے زیادہ صلاحیت دی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو لا اس کو ڈیسائیڈ کرے گا. مرد پاورفل ہے, پاورفل کمزور سے اسی وقت ٹوٹ کے محبت کرتا ہے جب اس کو کمزور کے بارے میں یہ ہو کہ یہ ٹوٹل کس کے کنٹرول میں ہے, یہ میرے کنٹرول میں ہے. تو اسلام دین فطرت ہے, اس نے بتایا کہ عورت اپنی مرضی سے آئے گی, لیکن پھر کنٹرول کس کا ہوگا, اس کے اوپر مرد کا ہوگا. اس میں عورت کا بھی فائدہ اور مرد کا بھی فائدہ. عورت کو یہ احساس ہوگی میں اس کی ماتحت ہوں. انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے نا, میں دیکھو فوج میں جب ایک شخص بڑا آفیسر بن جاتا ہے, ماتحت اس کی دل و جان سے اطاعت کرتے ہیں, اپنے جیسوں کی کوئی اطاعت نہیں کرتا. ایک مثال دیتا ہوں, ایک لیفٹیننٹ ہے فوج میں, اس کو دوسرا لیفٹیننٹ آرڈر کرتا ہے تو یہ کام کر جا کے, ہو سکتا ہے دوستی یاری میں کر دے, دوبارہ آرڈر کرے گا کیا تو میرا باپ ہے جو میرے کو بار بار کہہ رہا ہے یہ کر, اس کو آر محسوس ہوگی, ذلت محسوس ہوگی. لیکن ایک لیفٹیننٹ کو کوئی کرنل آرڈر کرتا ہے یہ کام کرو, یس سر, یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. یہ کیا میرے لیے فخر کی بات. اب اگر کوئی لیفٹیننٹ کو یہ سکھا دے کہ تم میں اور کرنل میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی الو بنا دے اس کو, نیچر کے خلاف چلائے اس کو, ابے یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے کرنل اور لیفٹیننٹ, یہ مولویوں نے مذہب, کوئی لیفٹیننٹ کوئی کرنل نہیں, تمہارے وہی رائٹ ہیں جو کرنل کے ہیں. کرنل کون ہوتا ہے, تم پہ آرڈر چلانے والا, تو اس سے لیفٹیننٹ کرنل نہیں بن جائے گا. لیفٹیننٹ تو لیفٹیننٹ ہی رہے گا, لیکن وہ آرڈر پہ جو اس کو چلنے میں خوشی محسوس ہو رہی تھی نا کرنل کے آرڈر پہ, وہ خوشی محسوس نہیں ہوگی بلکہ بوجھ محسوس کرے گا, جس سے کرنل اور لیفٹیننٹ کے تعلقات کیا ہوں گے, خراب ہوں گے. کرنل کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں, اور لیفٹیننٹ کی بھی بات لگ جائے گی. نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو گھر میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ مرد کیا ہے, وہ سپیریئر ہے بائی نیچر ہے, یہ خدا نے بنایا ہے اس کو, اور عورت کیا ہے, وہ کمزور ہے. اب عورت کو جب آپ یہ باور کرائیں گے کہ تمہارا شوہر تم سے برتر ہے, تمہیں اس کی ماننے میں ذلت نہیں ہے, کیونکہ اپنے بڑوں کی ماننے میں عزت ہوتی ہے, ذلت تھوڑی ہوتی ہے. اب ایک لیفٹیننٹ کرنل کی بات نہیں مانتا, اس کی عزت زیادہ ہوگی یا ذلت ہوگی اس کی؟ یار تم لوگ پاگل سارے, استغفر اللہ, یعنی عجیب سے لوگ میرے پاس آ گئے, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی تمہارے. دیکھو ایک کرنل آرڈر کرتا ہے لیفٹیننٹ کو, لیفٹیننٹ کہتا ہے جاؤ بڑے باہر میں جاؤ, اس سے لیفٹیننٹ کی عزت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ اس کی جب وہ تیار ہوتی ہے فوج میں, پوری رپورٹ تیار ہوتی ہے نا جس کی بیس پہ ترقیاں ہوتی ہیں, تو ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ترقی میں رکاوٹ بنے گی نا. یہ چیز جگہ جگہ باتیں, یار یہ سرپھرا قسم کا آدمی آ گیا, اس کو نکالو فوج سے, یار فضول قسم کا آدمی, سرپھرا دماغ ہی نہیں ہے اس کے, بیوقوف, پتہ نہیں اس کو بھرتی کس نے کیا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے, اپنے سے بڑے کے آرڈر کو ماننے میں انسان کیا کرتا ہے, فخر. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے, حضرت فرماتے تھے میں کبھی کسی کا احسان نہیں لیتا. ہمارے شیخ بڑے خاندانی آدمی تھے یار, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, اور جو باتیں کرتے تھے نا اس پر ہم نے عمل بھی دیکھا ہے. باتیں کرنا تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے, سب کر لیتے ہیں, عمل بھی دیکھا. وہ کسی سے احسان نہیں لیتے تھے. کہا میں احسان صرف 3 قسم کے لوگوں کا لیتا ہوں. ایک اپنے استاذ, وہ مجھ پر احسان کریں تو دل و جان سے احسان کو قبول کرتا ہوں, کیونکہ ان کے پہلے ہی بہت سارے احسانات ہیں استاذوں کے, تو ان سے جو ہے اگر ہم پر مزید احسان کریں, اس احسان کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے. وہ کوئی گفٹ دیتے ہیں, احسان کرتے ہیں تو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں, ہمارے لیے سعادت کی بات ہے, ہم تو ویسے ہی آپ کے محتاج ہیں. فرمایا دوسرا والدین آپ پر احسان کر رہے ہیں تو یہ ذلت کی بات نہیں ہے کہ ان کے احسان کے نیچے آ جانا, وہ تو آپ ویسے ہی ان کے احسان ہیں, تو وہ خدا نے ان کو ہمارا بڑا بنا دیا ہے. ان کے سامنے جھکنا اور ان کے سامنے عاجزی, اس سے یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے. اور تیسرا حضرت فرمایا کرتے تھے جو بھی علماء ہیں بڑے, جو حضرت سے سینئر ہیں, جن کو اللہ نے اکابر بنا دیا, ان کو سینئر بنا دیا, ان کے سامنے عاجزی, ان کے سامنے جھکنا, یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. فرمایا اس کے علاوہ کسی کو ہمارا باپ نہیں بناتے, ٹھیک ہے نا, نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو یہ نیچر کی بات کی ہے, نیچر کے خلاف بات کی ہے. یا خاندان کے بڑے, وہ بھی ماں باپ ہی کے, میں ماموں چاچو وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں یہ تو خاندان کے بڑے ہیں نا, جس کو اللہ نے بڑا بنا دیا وہ تو اللہ نے بنا دیا بھائی. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے سامنے عاجزی, اس کے سامنے تکبر نہیں ہے. تو عورت اگر یہ بات مان لے گی کہ شوہر کو اللہ نے بڑا بنا دیا, یہ بات ذہنی طور پہ قبول کر لے گی, تو پھر عورت کو شوہر کی اطاعت میں عزت محسوس ہوگی, شوہر کی تعظیم میں عزت محسوس ہوگی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر مرد کیا کرے گا, مرد چونکہ پاورفل ہے, وہ اس کو ڈرا دھمکا کے حقوق نہیں دلوائے جا سکتے. مرد جب کہے گا یار یہ میری ہے, تو پھر وہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے. ہمارے کلچر میں کروڑوں کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں بیویوں کے نام کرنے کا رواج ہے یا نہیں ہے؟ کتنے کیسز تو ہمارے پاس آ چکے ہیں. اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے پراپرٹی بنانے کی, کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے. گیس کا بل, بجلی کا بل, راشن, آٹا, دال, دھکے کھا رہے ان کے لیے, ورنہ کروڑ پتی بن جائے بھائی آدمی بچا بچا کے. یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو احساس ہے کہ یہ کس کی ہے, میری. مغربی کلچر نے عورت کے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ شوہر سپیریئر نہیں ہے, یہ نیچر کے خلاف ڈالا ہے اس کے دماغ میں. اب جب آپ نیچر کے خلاف چلنا شروع ہوئے تو اللہ نے شوہر کو, مرد کو سپیریئر بنایا. مرد کی آواز سے پتا چلتا ہے سپیریئر ہے, اس کی چال سے پتا چلتا ہے, اس کے حوصلے سے پتا چلتا ہے. آپ نیچر کو کیسے تبدیل کر سکتے ہو بھائی؟ لیکن انہوں نے کر دیا, بڑی محنت کی انہوں نے
بغیرتی کو سوسائٹی میں لانے کے لیے جلدی نہیں ہو گیا یہ کام. ان کا میڈیا 200 سال سے اس پہ محنت کر رہا ہے کہ کس طرح ہم بغیرتی کو انسٹال کریں, انجیکشن میں ڈال کے لوگوں کے پھولوں میں گھسائیں اس کو انجیکشن کو, تاکہ اچھی طرح بغیر. اتنی جلدی نہیں ہو گیا, بہت ٹائم لگا ہے, اور ہم بغیر ٹائم کے دم ہلائے جا رہے ہیں اس کلچر کے پیچھے اور ان کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں.